السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ تمام حضرات کے صیام و قیام کو، تلاوت قرآن کو قبول فرمائے۔ ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں آپ نے جانا کہ دین کی محنت کسی مرکز سے وابستگی یا کسی شخصیت کی عقیدت سے نہیں چلتی، دین کی محنت اللہ کی اطاعت سے چلتی ہے۔ تو اس کلپ پر ایک صاحب نے کمنٹ کیا کہ مرکز امیر کی تبدیلی سے بدلتا ہے ورنہ کبھی نہیں بدلتا۔ یہ اصول انہوں نے کہاں سے اخذ کیا مجھے پتہ نہیں ہے، اور آگے کہتے ہیں کہ سیرت سے یہی ثابت ہے۔ تو میں نے انہیں رپلائی دیتے ہوئے لکھا ہے کہ میں یہ ثابت نہیں کر رہا ہوں کہ نظام الدین کے ساتھ نہ جڑے۔ بھائی، جو ساتھی نئے مرکز کی طرف گئے ہیں انہیں بھی غلط نہ کہیں، کیونکہ نئے مرکز کو جانے والوں کو مرتد، باغی، فتنہ خبیثہ کہنا کون سی سیرت سے ثابت ہے بھائی؟ اور یہ بتائیے، یہ مرکز نظام الدین کون سا مرکز ہے؟ پہلے آپ یہ ثابت کیجئے، کیا یہ مسلمانوں کا عبادت کا مرکز ہے؟ کیا یہ علمی مرکز ہے یا یہ روحانی مرکز ہے؟ ان تینوں میں سے تو کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی عبادت کا مرکز بیت اللہ شریف ہے، اور مسلمانوں کا علمی مرکز ہمارے ہندوستان میں تو دارالعلوم دیوبند ہے، اور یہی ہمارا روحانی مرکز بھی ہے۔ آپ اسلامی تاریخ سے واقفیت حاصل کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ عبادت کا مرکز ایک ایسا مرکز ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جتنے مراکز ہیں، چاہے وہ خلافت کا مرکز ہو یا علم کا مرکز ہو، یہ مراکز تبدیل ہوتے رہیں۔ جب علم کے مراکز تبدیل ہو سکتے ہیں تو تبلیغی جماعت کا مرکز کیوں تبدیل نہیں ہو سکتا؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، امید کہ آپ کمنٹ میں اس کا جواب دیں گے۔ الغرض ناظرین، آج کی جو ہماری ٹاپک ہے وہ حضور علیہ السلام کی 3 احادیث شریف میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس میں سے سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عبد الرحمن ابن سمرہ، عمارت طلب نہ کرو، اس لیے کہ اگر تمہیں طلب کرنے کے بعد عمارت دے دی گئی تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور اگر بغیر مانگے تمہیں عمارت مل جائے تو تمہاری مدد کی جائے گی، اور جب تم کسی بات پر قسم کھاؤ اور بھلائی اس کے علاوہ میں پاؤ تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو اور وہ چیز کرو جو اس سے بہتر ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: یا عبد الرحمن ابن سمرۃ لا تسأل الامارہ فإنک ان اوتیتها عن مسألة وکلت الیہا وان اوتیتها من غیر مسألة وعنت علیہا واذا حلفت علی یمین فرأیت غیرها خیرا منها فکفر عن یمینک وأت الذی هو خیر۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: انکم ستحرصون علی الامارۃ وستکون ندامۃ یوم القیامہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عن قریب تم لوگ عمارت کے حریص ہوں گے اور قیامت کے دن اس عمل پر تمہیں ندامت ہوگی۔ ناظرین، اسی طرح ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے عمارت کو امانت کہا ہے اور قیامت کے دن رسوائی اور شرمندگی فرمایا ہے۔ عن ابی ذر قال: قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تستعملنی؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے عامل نہ بنائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ میرے کاندھے پر مار کر فرمایا: اے ابو ذر، تو کمزور ہے اور یہ عمارت امانت ہے، اور یہ قیامت کے دن کی رسوائی اور شرمندگی ہے، سوائے اس کے جس نے اس کے حقوق پورے کیے اور اس بارے میں جو اس کی ذمہ داری تھی اس نے ادا کیا۔ دوستو، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے سنن دارمی میں، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ کسی ناتجربے کار کو اپنا امیر بنا لیں گے تو وہ شخص خود بھی نقصان اٹھائے گا اور لوگوں کے لیے بھی نقصان کا باعث ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر لوگ کسی تجربہ کار سمجھدار شخص کو اپنا امیر بناتے ہیں تو وہ شخص اپنے لیے اور قوم کے لیے خیر کی زندگی ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ ہیں: فمن سودہ قومہ علی الفقہ کان حیاتا لہ ولہم ومن سودہ قومہ علی غیر فقہ کان ہلاکا لہ ولہم۔ ان تمام روایات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی ذمہ داری معلوم ہو کہ آپ امیر ایسے شخص کو چنیں جو تجربہ کار ہو، جو سمجھدار ہو، عمارت کا طلب کرنے والا نہ ہو، امانت دار ہو، چاہے وہ دین کے کسی بھی شعبے میں ہو۔ میں کسی ایک شعبے کو خاص نہیں کر رہا ہوں، چاہے وہ درس و تدریس کے شعبے میں ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے شعبے میں ہو، یا کسی فلاحی
اور رفاہ عامہ کے اداروں میں ہو، الغرض جس شعبے میں ہو، ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو سمجھدار ہوں، امانت دار ہوں اور کسی عہدے کے طلبگار نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔